السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈی ای او جنڈ ڈاکٹر محمد اظہر صاحب۔ سب سے پہلے ان کا تعارف جانتے ہیں، یہ ہمیں تعارف اپنا کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ملاقات کے لیے وقت دیا، گفتگو کے لیے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد اظہر ہے اور میرا آبائی علاقہ تراب تحصیل جنڈ ڈسٹرکٹ اٹک ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول تراب سے کیا اور اس کے بعد ایف ایس سی پری میڈیکل اور بی ایس سی میں نے ڈگری کالج اٹک سے کی، اور بی ایڈ میں نے فیڈرل کالج آف ایجوکیشن H9 اسلام آباد سے کیا۔ ایم ایڈ سائنس بھی میں نے فیڈرل کالج آف ایجوکیشن H9 اسلام آباد سے کیا۔ اور ایک میں عرض کرتا چلوں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول تراب میں جب سے یہ اسکول بنا تھا الحمدللہ میں نے اس وقت 682 نمبر لے کے ایک ریکارڈ قائم کیا، اور پھر جب میں نے ایم ایڈ سائنس کیا تو میں نے کہا یہ میری آخری ریگولر ایجوکیشن ہے شاید، تو الحمدللہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ جب میں نے بی ایڈ کیا اور میں اسٹوڈنٹ تھا، رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا، تو میں نے ایک اپنے علاقے میں تعلیمی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک پرائیویٹ اسکول بنایا، اسلامک سائنس فاؤنڈیشن کے نام سے اجرا۔ اس کے بعد میری اپائنٹمنٹ ایز ایس ایس سی گورنمنٹ ہائی اسکول تراب میں ہوئی، کچھ 7 مہینے میں سائنس ٹیچر رہا۔ اس کے بعد ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ میں گریڈ 17 میں میری سلیکشن ہوئی ایز اے ٹیچر ایجوکیٹر، اور میری پہلی تعیناتی جہلم میں ہوئی۔ اس کے بعد 2008 میں ٹرانسفر ہو کے راولپنڈی آیا، اور کچھ عرصہ میں جو ریجنل آفس ہے ڈی ایس ٹی کا اسلام آباد میں، وہاں پہ بھی میں نے کام کیا۔ 5 سال میں ڈی ایس ٹی میں رہا، اور اس کے بعد پھر میری سلیکشن تھرو پی پی ایس سی لیکچرر ایجوکیشن کے طور پہ ہوئی۔ محکمہ تعلیم میں آپ شوق سے ہیں یا مجبوری کے تحت؟ جی، میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا بی ایڈ کا، تو اس وقت میں نے بائی چوائس اپنا ایک سکول بنایا، پرائیویٹ سکول، جو کہ اس وقت بھی چل رہا ہے، تو الحمدللہ میں بائی چوائس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں۔ محکمہ تعلیم میں کہاں کہاں آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں نے اسلامک سائنس فاؤنڈیشن میں ایز اے پرنسپل کے طور پہ کام کیا، گورنمنٹ ہائی اسکول تراب میں بطور سائنس ٹیچر کام کیا، ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ میں بطور ٹیچر ٹرینر میں نے کام کیا، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور لیکچرر میں نے کام کیا، اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور ڈپٹی ڈی او اور سینئر ہیڈ ماسٹر کے طور پہ میں نے کام کیا۔ تحصیل جنڈ انتہائی پسماندہ تحصیل ہے، آپ نے بطور ڈپٹی ڈی ای او اس کا انتخاب کیوں کیا؟ میری جو میکسیمم سروس ہے وہ ادر دین راولپنڈی اٹک ڈسٹرکٹ ہے، تو کچھ 6-7 مہینے تراب کو جو سائنس ٹیچر کا پیریڈ ہے، تو میری خواہش تھی کہ میں اپنے علاقے کی بھی خدمت کروں، اس کے اداروں کو امپروو کروں، کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے کام کروں۔ تو بائی چوائس میں یہاں پہ اگرچہ میری رہائش اسلام آباد میں اس وقت، تو بائی چوائس میں جنڈ آیا ہوں۔ تعلیمی لحاظ سے تحصیل جنڈ کن مسائل کا شکار ہے؟ دیکھیں، اس وقت ایک تو یہاں پہ سٹاف کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، لوگ اپائنٹ ہوتے ہیں اور پھر جب ریگولر ہوتے ہیں تو وہ اپنی ٹرانسفر کروا لیتے ہیں بڑے شہروں میں۔ دوسرا، کچھ تعلیمی ادارے ہیں کہ جنہیں اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، اور کچھ ایسے بھی تعلیمی ادارے ہیں کہ جن کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے مکمل پوٹینشیل کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحصیل جنڈ کے اساتذہ کو، طلباء کو اور تعلیمی اداروں کو آپ کس طرح ریلیف دے پائیں گے؟ دیکھیں، 2 چیزیں، ایک تو اسپیسیفک میرے آفس کے حوالے سے ہے کہ میرے آفس سے ریلیٹڈ جن اساتذہ کے کام ہوتے ہیں، ان کی پروموشن ہے یا ان کی انکریمنٹس ہیں یا چھٹی کے مسائل ہیں، تو اس میں میں الحمدللہ ان کو مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفس میں کوئی کام کسی ٹیچر کا پینڈنگ نہیں ہے۔ دوسرا کہ میں اوورآل الحمدللہ اپنے جو ادارے ہیں تحصیل جنڈ کے، چاہے وہ سیکنڈری سکولز ہوں چاہے وہ ایلیمنٹری سکولز ہوں، ان کو وزٹ کر رہا ہوں، اور ہر سکول کو میں ایک مکمل امپرومنٹ پلان دیتا ہوں کہ یہ کہ آپ کا یہ چیزیں ہیں جو آپ نے امپروو کرنی ہیں، اور چاہے انہیں 3 مہینے لگیں، 6 مہینے لگیں، سال لگیں، تاکہ ادارے ہمارے بہتر ہو سکیں۔ آپ کے خیال میں ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، حضور نے کہا تھا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ایک استاد کو ایک آئیڈیل شخص ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، کہ نہ صرف یہ کہ وہ تعلیم کے اندر بچے کو رہنمائی کر سکے، بلکہ زندگی کے ہر فیلڈ میں
اپنے طالب علموں کی رہنمائی کر سکے۔ اساتذہ موجودہ جو توقعات ہیں ان پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت مشکل سوال کیا۔ میرے خیال میں اساتذہ کو بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ میں ایک صرف مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر نے بی ایڈ کیا یا میڈ سائنس کیا تو میں اکثر ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے بعد کون سی کتاب پڑھی ہے یا اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو جواب جو ہے نا وہ بہت کم اساتذہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کوئی کتاب پڑھی ہے یا اپنے آپ کو ہم نے امپروو کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 21ویں صدی کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اساتذہ کو بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کی ضلعی انتظامیہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، سی او صاحب ملک محسن صاحب بڑے اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں۔ ملک اکرم ریاض صاحب ہیں، ڈی او سیکنڈری ہیں، بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں ایڈمنسٹریشن کا اور بہت زیادہ انہوں نے اداروں کو امپروو کیا ہے۔ اور ملک فتح خان صاحب بھی اس سے پہلے انتظامی تجربہ رکھتے ہیں اس پوسٹ پہ آنے سے پہلے، تو وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کو امپروو کیا جائے۔ اس طریقے سے جو ڈی او فیمیل ہیں وہ بھی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ جو ایلیمنٹری زنانہ کے اسکول ہیں انہیں امپروو کیا جائے۔ آپ مختلف اسکولوں میں ایجوکیٹر، ہیڈ ماسٹر رہے ہیں، اب ڈپٹی ڈی ای او ہیں، کہاں زیادہ لطف آیا ہے اور کن مسائل سے آپ گزرے ہیں؟ دیکھیں، جو سب سے میں لیکچرر بھی رہا ہوں، ٹیچر ایجوکیٹر بھی رہا ہوں، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی ڈی او بھی رہا ہوں، اسکول ہیڈ بھی رہا ہوں، سائنس ٹیچر بھی رہا ہوں، پرائیویٹ اسکول میں بھی کام کیا۔ تو سب سے زیادہ مجھے جب میں نے ماسٹر ٹرینر کے طور پہ ڈی ایس ٹی میں کام کیا، یعنی مجھے نظر آ رہا تھا کہ میرا ٹیچر جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری سب سے اچھا پیریڈ تھا۔ مسائل جو ہیں وہ لازمی بات ہے، جب میں انتظامی پوسٹ پہ رہا ڈپٹی ڈی او قدر سیدنا یا ڈپٹی ڈی او مری، تو اس میں بہت زیادہ مسائل آئے، اور خاص طور پہ جب میں ڈپٹی ڈی او قدر سیدنا تھا تو اس وقت ایک جیلی بھرتی ہوئی جس کو میں نے اور میرے جو آفیسر ہیں ملک اکرم ریاض صاحب، ہم نے مل کے اس کو بے نقاب کیا، اور گورنمنٹ کا بہت بڑا جو ریونیو تھا الحمدللہ ہم نے اس کو بچایا۔ موجودہ جو نظام تعلیم ہے اس بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ دیکھیں، موجودہ نظام تعلیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقسیم ہے۔ کچھ جو ادارے ہیں وہ صرف دین کی تعلیم دے رہے ہیں، کچھ ادارے ہیں جو صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور کچھ وہ ادارے ہیں کہ جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاگنیٹیو اور افیکٹو جو ڈومین ہے ایجوکیشن، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر یہ تمام جو فیلڈز ہیں، یعنی اسلامک ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، اور جو ہماری مروجہ ایجوکیشن ہے یہ بھی ہونی چاہیے۔ آج کے استاد میں اور جن اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے ایک تقابلی جائزہ پیش کر دیں، کیا اس وقت کا استاد اور آج کا استاد کیسا ہے؟ دیکھیں، جب ہم دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو ہم دونوں کی پروڈکٹ دیکھیں گے کہ ان کی پروڈکٹ کیسی ہے۔ استاد کا تبھی ہم موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ تھے ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ بہت اچھی ہے آج کے اساتذہ سے۔ گویا آپ آج کے اساتذہ سے مطمئن نہیں ہیں؟ جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں نا وہ اپنے آپ کو اسی لیول پہ لے کے جائیں جہاں ہمارا ماضی کا استاد تھا۔ اتنا ہی اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اتنا ہی اس کے اندر علم ہونا چاہیے۔ مستقبل میں آپ اٹک میں خدمات سر انجام دیں گے یا کسی اور جگہ چلے جائیں گے؟ لیکن میری خواہش تو ہے کہ میں اپنی ڈسٹرکٹ میں خدمات سر انجام دوں، لیکن لازمی بات ہے میں پنجاب گورنمنٹ کا ملازم ہوں، جہاں پہ گورنمنٹ مجھے بھیجے گی میں سروسز سر انجام دوں۔ میرے چینل کی وساطت سے طلباء، اساتذہ اور والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، طلباء کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ محنت کریں، اپنے وطن سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم پہ انعام کیا ہے پاکستان کی شکل میں، اس کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں۔ اساتذہ سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا جو ٹیچنگ کا کام ہے، بچوں کی تربیت کا کام ہے، اس کو نہ صرف دنیاوی بلکہ دینی تقاضا سمجھ کے کریں۔ اس لیے اس نے فرمایا تھا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم اس ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور والدین سے میری گزارش ہے کہ جب سے یہ موبائل آیا ہے، سوشل میڈیا آیا ہے، انہیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور فرینڈشپ کے ماحول میں انہیں رکھنا چاہیے۔ انہیں بہت زیادہ نظر بھی رکھنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ تربیت کے حوالے سے انہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
ناظرین، یہ تھے ڈپٹی ڈی ای او جنٹ ڈاکٹر محمد اظہر صاحب، جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے انٹرویو دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو جنٹ سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔